عالم اسلام کو وہ اس نے ہمارے اوپر مسلط کیے اور ہم نے ان کو قبول کر لیا. تو آج بھی ہم جو ہے مطلب سیاسی آزادی یا فکری آزادی حاصل کرنے کے باوجود جو ہے اسی طریقے پر اور اسی انداز پر سوچتے ہیں جس طرح کے ہم دور غلامی میں سوچتے تھے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. سر سید کے بارے میں تمام مکاتب فکر کا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث متفقہ فتویٰ ہے کہ سر سید کافر ہے کوئی اس میں کوئی شک اور شبہ ہے کسی کو؟ دیوبندی بریلوی حتیٰ کہ شیعہ مکتب فکر نے بھی سر سید کی تکفیر کی ہے اجماعی طور پر جو ہے. اچھا یہ تمام مکاتب فکر جو ہے آج پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بھی کہتے ہیں. اس اسلامی ریاست کا ہیرو کون ہے؟ سر سید ہے یا نہیں؟ جی. تو سوال یہ کہ آپ اس آدمی کو اپنا ہیرو کیسے تسلیم کر رہے ہو جس کی آپ نے 100 سال پہلے تکفیر کی ہے؟ یہ ہے کالونیل مینٹلٹی ہے. مطلب یعنی آپ سوچ بھی نہیں رہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. مثال کے طور پر پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, ہوگی بالکل, بہت سے علماء سمجھتے ہیں ہونی چاہیے, ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیا پاکستان ریلوے جو ہے وہ آج تک کبھی اس کی جو ہے ریلوے کسی اسٹیشن پہ رکی ہے کہ اب جو ہے نماز کا وقت ہو گیا؟ آپ نے ریلوے میں سفر کیا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ ریلوے کے ٹائمنگ جو ہے وہ نماز کے اوقات کے مطابق ہوں گے؟ بھائی 5 منٹ کے لیے روکی جائے گی, 5 منٹ میں لوگ نماز پڑھ لیں. کیا پاکستان ریلوے 5 منٹ کے لیے رک سکتی ہے؟ نہیں رک سکتی. اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ لیکن مسئلہ ہے کہ وہ آپ کا ایشو نہیں ہے, نہ ریاست کا مسئلہ ہے نہ عوام کا مسئلہ ہے. آپ اگر کسی بھی جو ہے بس میں سفر کریں کراچی سے لے کر لاہور تک, یا تو وہ بس جو ہے آفیشیلی کہیں پہ اسٹاپ نہیں کرتی نماز کے لیے. پیشاب پکانے کے لیے جو کہ ضمنی چیز ہے اس کے لیے اسٹاپ کرتی ہے, لیکن جو ہے وہ نماز کے لیے اسٹاپ نہیں کرتی. اللہ کہ آپ اس سے ریکویسٹ کریں تو وہ شریف آدمی ہوتا ہے, مسلمان ہے, لیکن ان کے ٹائم ٹیبل کے اندر نماز ہے یا نہیں ہے آپ یہ بتاؤ. حالانکہ جو لوگ اس کمپنی کو چلا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, جو اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور جو اس کمپنی میں سفر کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان. تینوں کو اپنی ذمہ داریوں کا مطلب احساس نہیں. ہوائی جہاز جو ہے کبھی اس طرح نہیں چلتا کہ آپ کا جو ہے مطلب ظہر کا وقت ہے تو اسی وقت جو ہے وہ روانہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا بھائی 5 منٹ آگے کر دیں کہ جو حضرات نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز پڑھ لیں, اس کے بعد جو ہے مطلب ہوائی جہاز روانہ ہوگا. اس بنیاد پر اوقات کا تعین کیا ہی نہیں جاتا. تو کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک اسلامی عمارت ہو اور اس کے اندر نماز جو یعنی الصلاۃ عماد الدین, کہ نماز ہی ہے اصل دین. جس جگہ نماز اتنی ان امپورٹنٹ چیز ہو اس کو آپ جو ہے مطلب اسلامک اسٹیٹ, آپ یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت ہے, مسلم عمارت وہاں پہ قائم ہے, لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ اسلامی عمارت ہے یا وہ جو ہے دارالاسلام ہے, یہ کہنا بہت بڑی حوصلے کی بات ہے. مطلب اگر آپ میں یہ حوصلہ ہے تو آپ کہیں اس کو. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے, ہم اسے مسلمانوں کی حکومت کہہ سکتے ہیں, ہم اسے دارالامن کہہ سکتے ہیں, ہم اسے جو ہے اور جو اصطلاحیں فقہ نے استعمال کی ہیں, قرار ہے, سکون ہے, لیکن اس کو دارالاسلام کہنا کہ جہاں پر نماز کے لیے سواری نہیں رکتی, جہاں پر سرکاری ریل کبھی 80 سال میں رکی نہیں آج تک, مطلب اس کو آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ ہم جب طالب علم تھے تو میٹرک کے بعد ہم سفر کے لیے گئے تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا, اذان کی آوازیں آ رہی ہیں, تو ہم نے پوچھا کہ بھائی ٹرین یہ رکے گی نہیں رکے گی؟ ہم نے کہا کہ نہیں ٹرین یہ رکتی نہیں. ہم نے کہا یہ کیا بات ہے, اس کو روکو جو ہے مطلب. تو وہاں پہ ایک لال رنگ کا وہ جگہ ہوتا تھا, اس میں جو ہے مطلب اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ ایمرجنسی میں سے استعمال کریں, اگر آپ نے بغیر اس کے روکا تو اس کے اوپر 25 روپے جرمانہ ہوگا. تو ہم نے جو ہے نعرے تکبیر لگا کر کھینچ دیا, اس کو رک گئی ٹرین جو ہے مطلب. ہنگامہ ہو گیا ایک دم, گارڈ اترا اور وہ تلاش کرتا ہوا کس ڈبے سے جو ہے کھینچا گیا ہے. تو ہم لوگ ادھر کے جو ہے نماز پڑھنے لگے, وضو کر لیا, نماز میں شور شرابہ ہوا. جب آئے واپس تو گارڈ نے مجھے پکڑ لیا, بھائی آپ نے جو ہے یہ کھینچا ہے, ایمرجنسی کیا تھی؟ میں نے کہا نماز پڑھنی تھی, ایمرجنسی کیا مطلب؟ نہیں یہ غلط ہے اور یہ وہ فلاں. اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی. جتنے بھی لوگ تھے ڈبے میں جن میں سے کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی, ان سب نے اس کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ اپنا کام کر اور اپنا راستہ پکڑ لیا. مطلب یعنی پاکستانی معاشرہ اتنا مذہبی ہے اور پاکستانی ریاست اتنی غیر مذہبی. لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا مائنڈ کالونیل مائنڈ ہے, اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح آپ اگر ایئرپورٹ کے اوپر چلے جائیں, آپ اگر جو ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوں, رکشے میں بیٹھے ہوں, گدا گاڑی میں بیٹھے ہوں, تو آپ ایئرپورٹ پر اوپر جو ہے جہاں پہ ارائیول یا
ڈپارچر ہے وہ آپ کو نہیں جانے دے گا. ہاں لیکن آپ ایک ٹوٹی پھوٹی 1960 کی کھٹارا گاڑی میں آ جائیں وہ آپ کو جانے دے گا. نئے رکشے میں جس کی قیمت اس ٹوٹی پھوٹی گاڑی سے زیادہ ہے, رکشے میں آپ نہیں آ سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی کالونیل مائنڈ ہے. آپ سائیکل پہ نہیں جا سکتے. آپ ادھر آپ پارکنگ میں چلے جائیں, پارکنگ میں سائیکل کھڑی کریں, موٹر سائیکل کھڑی کریں, رکشا پارکنگ میں لے آئیں آپ, لیکن آپ اوپر جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ کار ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ کالونیل مائنڈ ہے یا نہیں؟ لیکن کالونیز کے اندر رہنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی کیوں نہیں جا سکتا رکشا میں؟ ایک بار گیا موٹر سائیکل پر تو اس نے روک دیا, تو میں نے اس سے کہا سیکورٹی گارڈ سے, میں نے کہا دیکھو بھائی آپ بھی غریب آدمی ہو اور میں بھی غریب ہوں, میں تو موٹر سائیکل پر آیا ہوں, تو مجھے جانے دو, جو ہے آپ کو غریب کا خیال کرنا چاہیے. تو کہتا ہے سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری انکوائری ہو جائے گی. جو مطلب میں نے تو آپ کو تو چاہیے نا کہ غریب آدمیوں کی. کہتا ہے سر آپ اتنے غریب ہیں تو پھر آپ ہوائی جہاز میں کیوں سفر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جو امریکہ سے دبئی سے لیبر کلاس آتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ امیر ہوتی ہے کیا؟ غریب نہیں ہوتی, وہ سفر نہیں کرتی ہوائی جہاز میں. ہوائی جہاز میں سے امیر ہی سفر کر سکتے ہیں. کہتا ہے ہاں یہ بات تو صحیح. کالونیل مائنڈ اس طرح سوچتا ہے, سمجھ نا. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آدمی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے تو اس کے پاس کار بھی ہونی چاہیے. پہلے تو اس نے جو ہے ایک مفروضہ قائم کر لیا. یہ ہے کالونیل مائنڈ. اسکول صبح 7:30 بجے بھیجنا ہے. کیوں بھیجنا ہے بھائی؟ کس نے بولا ہے؟ انگریزوں کے دور میں اسکول کے ٹائمنگ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ شبلی کے زمانے میں جو ہے, شبلی کے زمانے میں اسکول کی ٹائمنگ تھے 10 بجے صبح, 10 سے لے کر 4 بجے تک انگریزوں کے دور میں. تو بچے سکون سے اٹھیں گے آرام سے, جو ہے مطلب اگر مذہبی نہیں ہے تو پھر آرام سے اٹھیں گے, ناشتہ واشتہ کریں گے, 10 بجے چلے جائیں گے اسکول. معقول تھا یا نہیں تھا؟ انگریزوں کے زمانے میں اسکول کے ٹائمنگ کیا تھے؟ 10 بجے. اور اسلامی جب امانت آ گئی تو اس میں اسکول کے ٹائمنگ کیا ہے؟ 7:30 بجے. اچھا سردیوں میں بھی 7:30 بجے اور گرمیوں میں بھی 7:30 بجے. اچھا سردیوں میں 7:30 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ میں نے مدرسے میں پوچھا. دارالفتہ کے اندر تمام مدرسے کے علماء اور مفتی حضرات موجود تھے اور تخصص فی الافتاء کے علماء بھی وہاں پہ موجود تھے. میں نے کہا یہ جو 7:30 بجے کا ٹائم ہے سردیوں اور گرمیوں میں, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو سب نے جو آپس میں مشورہ کر کے تخصص کے علماء نے کہا کہ یہ ٹائم صحیح ہے. میں نے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ ٹائم غلط ہے اور اس کی دلیل بھی آپ کو دوں گا, لیکن آپ بتاؤ یہ مطلب. تو یہ کالونیل مائنڈ کیا کہے گا کہ یہ ٹائم جو ہے بالکل ٹھیک ہے, اور جو مطلب اینٹی کالونیل مائنڈ وہ کہے گا کہ یہ ٹائم بالکل غلط ہے, اس لیے کہ سردیوں میں حجر کی نماز جو ہے کب ہوتی ہے؟ آخر سے ہوتی ہے. تو جب وہ نماز پڑھ کر آئے گا تو 7 بج جائیں گے اس کے, تو پھر وہ آ کر جو ہے ناشتہ کرے گا, کپڑے بدلے گا, تو اس کا ٹائم نہیں ہوگا. لہٰذا سردیوں میں بچے فجر میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ کالونیل مائنڈ نے آپ کا ٹائم 7:30 بجے سردی میں رکھا. حالانکہ امریکہ وغیرہ میں ٹائم 1 گھنٹہ آگے کر دیا جاتا ہے سردیوں میں. وہ جو ہے وہ کالونی جنہوں نے کالونی قائم کی وہ گھڑی کو سردیوں میں 1 گھنٹہ آگے کر دیتے ہیں اور گرمیوں میں 1 گھنٹہ پیچھے کر دیتے ہیں. اور جو کالونیز کے اندر رہنے والے ان کا مائنڈ سیٹ اپ اس قسم کا ہے. ان کو یہ احساس نہیں کہ تمہارا بچہ نماز اٹھنے کے باوجود نماز پڑھنے کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ بھائی سردیوں میں کہہ دو کہ سردیوں میں اسکول کا ٹائم 8:30 بجے ہوگا, ٹھیک ہے, آگے بچہ صبح اٹھے نماز بھی پڑھ لیں اور اسکول بھی چلا جائے. تو کالونیل مائنڈ جو ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اچھا اب آپ بھی کہیں گے یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے, یہ تو آپ جو ہے مائکرو اسکوپک کریٹک کر رہے ہیں. مائکرو اسکوپک کریٹک انتہائی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ مائکرو اسکوپک سے ہی آپ میکرو اسکوپک پہ جائیں گے. اگر مائکرو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, چھوٹی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, تو بڑی چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ منطقی طور پہ قضیہ درست ہے غلط ہے؟ اگر کوئی آدمی چھوٹی بات نہیں سمجھ پا رہا اس کو اگر آپ بڑی بات بتائیں گے تو کیسے سمجھے گا؟ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا پہلے ہمیشہ چھوٹی چیز سے, اسی لیے جب آپ بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں تو آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ 30واں سپارہ. قاعدہ پڑھاتے ہیں, قاعدے کے بعد کیا پڑھاتے ہیں؟ 30واں سپارہ. پہلا سپارہ کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ 30واں سپارہ وہ نماز میں روزانہ پڑھتا ہے, لہٰذا وہ حفظ بھی کرے گا اور اس کے لیے سہولت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ اصول ہے یا نہیں ہے؟ مطلب کہ ہمیشہ آسان سے مشکل کی طرف جاؤ گے, سمجھے؟ تو آپ یہ مطلب آسان سے ہمیشہ جائیں گے مشکل کی طرف. تو مائکرو اسکوپک جو ہے مطلب اس لیے بتا رہے ہیں, مثال کے طور پر پٹی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ جو ہے زمین سے چٹکی بھر پٹی اٹھائیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس چٹکی بھر پٹی کو آپ ہوا کے اندر اڑا دیں تو وہ پٹی ہوا کا رخ بتاتی ہے. تو یہ جو مائکرو اسکوپک جو چھوٹی سی چیز ہے, اس کی قیمت اور اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت اور اس کی اصلیت اور اس کی واقعیت یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی مٹی
آپ کو ہوا کا رخ بتاتی ہیں. تو یہ جو آپ کو جتنی اگزامپل دی ہیں ابھی، یہ ساری کی ساری ہوا کا رخ بتا رہی ہیں. ہوا کا رخ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ یہ؟ تو یہ جو کالونیل مینٹلٹی ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے حیطۂ اختیار میں نہیں لاتی، اس کے اوپر غور نہیں کرتی، اور ان کو وہ چھوٹے چھوٹے فوائد سمجھتی ہے. اس میں کیا رکھا ہے، سمجھے آپ؟ بھائی سوال یہ ہے کہ فاؤنڈر آف دا نیشن سر سید احمد خان ہے، لکھا ہوتا ہے اسکولوں میں، فاؤنڈر آف دا نیشن سر سید احمد خان، لیڈر آف دا نیشن محمد علی جناح، اور اس کے بعد لکھا ہوتا ہے پوئٹ آف دا نیشن علامہ اقبال. تو جس آدمی کی تم نے تکفیر کیا ہے، ریاست اس کو فاؤنڈر مانتی ہے، تو تم اس کو اپنا جو ہے امام کیسے مان رہے ہو اس کو؟ جی. اور پھر سر سید کی تو مذمت ان کے جو اپنے خاص لوگ تھے، جیسے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے ابن الوقت، وہ سر سید کے خلاف لکھا گیا. جو ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے ابن الوقت، انہوں نے سر سید کے خلاف لکھا ہے وہ ناول، اس کو ابن الوقت قرار دیا ہے. مطلب ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا سر سید کی تفسیر کے بارے میں، وہ تو چونکہ بد زبان آدمی تھے تو انہوں نے اپنی جو ہے زبان میں، دہلی کی خاص زبان میں گالیاں دی پہلے تو سر سید کو. وہ آپ میں سنانا نہیں چاہتا، وہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ سر سید نے جو معنی تفسیر کے بیان کیے، اگر ہم اپنے کان کو الٹا پکڑ لیں تو بھی یہ معنی اس سے نکلتے نہیں ہیں. مطلب تو جو نواب محسن الملک ہیں، انہوں نے سر سید کے مذہبی خیالات پہ شدید تنقید کی ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب سر سید کی تحریک علی گڑھ آئی تو علماء نے سر سید کو اعتقادی منہاج علمی میں جو ہے دیکھا ہے، عملی منہاج میں نہیں دیکھا. اس سے امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی سر سید کے آنے تک امت علماء کا جو منہاج تھا وہ کیا تھا؟ اعتقادی تھا، وہ عملی نہیں تھا. آج جو علماء کے منہاج میں تبدیلی ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عملی ہے، اعتقادی نہیں ہے. مثال کے طور پر کورونا کا مسئلہ علماء کو عملی مسئلہ نظر آیا، تمام علماء کو نہیں الحمدللہ، اس لیے کہ اجماع امت کبھی جو ہے ضلالت پہ ہو نہیں سکتا. لیکن کورونا کے مسئلے میں دنیا کے ہر ملک میں علماء نے اس کو سائنٹیفک پیراڈائم میں دیکھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ بہت بڑا ایرر تھا یہ، مطلب جو کہ اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کورونا کے مسئلے کو ایک طبی سائنس کا مسئلہ سمجھا، اس کو آپ نے اسلام کا مسئلہ سمجھا ہی نہیں. کورونا ایک اعتقادی مسئلہ تھا، اس لیے کہ وبا جو ہے اگر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ آئی تھی تو پھر کورونا کو آپ اجتہادی منہاج میں دیکھ سکتے تھے. وبائیں تو تاریخ انسانی میں انسان کی پیدائش کے بعد سے آتی رہی ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی. لہذا وبا کے زمانے میں امت کو کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے وہ تو امت کے اجماع سے اور تواتر سے اور تعامل سے اور اجماع صحابہ سے ثابت شدہ ہے. اس کے اندر اجتہاد کیوں ہو رہا تھا؟ یہ ہے کالونیل مینٹلٹی. کالونائز مائنڈ جو ہے وہ آپ کو اس حد تک لے آیا ہے کہ آپ جو امت کے اجماع صحابہ تھے. اچھا پھر یہ کہ تعاون جو ہے ایک بہت بڑی وبا ہے، اور تعاون جو ہے وہ ایسی بیماری ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتی ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے. تعاون کا جو پیشنٹ ہے وہ کورونا کی طرح اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی اگر وہ صحت مند بھی ہے تو وہ بیمار ہو سکتا ہے اور وہ لوگوں کو بیمار بھی کر سکتا ہے. صحابہ کو اور اطباء اسلام کو سب پتا تھا، لیکن کورونا کے زمانے میں، تعاون کے زمانے میں نہ کبھی مساجد بند ہوئی اور نہ کسی تعاون کے مریض کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا گیا. یہ اجماع امت سے اور تواتر و تعامل صحابہ سے ثابت شدہ امر ہے. اس کے باوجود علماء نے اجتہاد کیا، کچھ علماء نے، کہ کورونا کے زمانے میں لوگ مسجد نہیں آئے، صحت مند بھی نہیں آئے گا، اور جو 50 سال سے اوپر ہے وہ بھی نہیں آئے گا. حالانکہ مجھے آپ بتائیں کہ اگر 50 سال سے اوپر آدمی اس عمر میں اگر نماز نہیں پڑھے گا تو کس عمر میں پڑھے گا؟ کب پڑھے گا؟ ابر میں آ کے پڑھے گا. اگر مرتا ہے تو مر جائے. آخر سبزی منڈی بھی جاتا ہے، بکرا منڈی بھی جاتا ہے، فیکٹری بھی کھلی ہوئی ہے، میڈیا ہاؤس بھی کھلا ہوا ہے، تو جا رہے ہیں نا لوگ، اس میں جو ہے انتقال بھی ہو رہا ہے، مر بھی رہے ہیں، تو وہ سب تمہیں گوارا ہے. روحانی جو تمہاری، تو روحانی دائرہ جو ہے اس کے اندر آپ نے کورونا کو مسلط کر دیا آپ نے. تو یہ جو آپ نے اجتہاد کیا تو یہ کالونیل مائنڈ نے کیا. اس میں ان کا استدلال کیا تھا وہ بھی آپ سن لیں. استدلال ان کا یہ تھا کہ ہم مساجد کو بچا رہے تھے کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ مساجد کو بند کر دیں. بھائی سوال ہے اگر حکومت نے فیصلہ کیا مساجد کو بند کر دیں تو آپ اسے بند کرنے دیتے تاکہ ریاست آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی کہ یہ اسلامی نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ریاست نے مساجد بند کر دی، اس کا مطلب ہے کہ ریاست اسلامی نہیں ہے. سعودی عرب نے حرمین بند کر دیے، پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے حرمین کے اوپر جن علماء کی حکمرانی ہے ان کے لیے اسلامی علمیت اور اسلامی شریعت اتھارٹی نہیں ہے. ان کے لیے اتھارٹی کون ہے؟ WHO. اتھارٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ WHO سے آ رہی ہے نا. مطلب تو ثابت ہو گیا.
تو آپ اگر پاکستانی ریاست مساجد کو بند کر رہی ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بند کر دیں، اس لیے کہ جو ہے باجماعت نماز کی شرط اور قیام جو ہے مطلب اجماعی صلاۃ جو ہے اجتماعی جو ہے نماز ہے، اس کے لیے شرط مسجد کا ہونا ہے ہی نہیں. دیکھا ہے کہیں کوئی فقہ میں مسئلہ ہے کوئی ایسا کہ اگر آپ کے پاس مسجد نہیں ہے تو آپ جو ہے باجماعت نماز کا نظام قائم نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسی کنڈیشن ہے؟ تو پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ مساجد بند کر دیں، ہم مسجد کے سامنے نماز پڑھ دیں گے سڑک کے اوپر. ریاست کی پوزیشن کیا ہوتی؟ ریاست ایکسپوز ہو جاتی. آپ اپنے عمل سے ریاست کو ایکسپوز ہونے سے بچاتے ہو ہمیشہ. جو خود ایسے راستے نکال دو جو جس ریاست کا ایک اسلامی چہرہ خود بخود. بھائی ریاست تو ہے ہی نہیں ہو. ریاست تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وی آر ناٹ اسلامی، وی آر مسلمز. ریاست نے آئین میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے آئین کے اندر کسی دنیا کے آئین میں آپ کو ذمی، مرتد یا کوئی اور اصطلاح کافر مشرک کی اصطلاح نہیں ملے گی. آپ کو اصطلاح کیا ملے گی؟ مائنورٹی. حالانکہ یہ اسلامی اصطلاح ہی نہیں ہے. اسلام میں مائنورٹی کیا ہوتی ہے؟ اسلام میں تو مائنورٹی میجورٹی کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ تو کنسیپٹ آپ سارے کا سارے کہاں سے لائیں؟ مغرب سے لائیں. لہذا آپ کے آئین کی اصطلاحات اور آپ کے آئین کی شقیں وہ بھی کالونیل مائنڈ کی عکاسی کرتی. آپ نے اس کے اندر شرعی اصطلاحیں رکھی نہیں. اس کے اندر آئین کے اندر جہاد کی اصطلاح شامل نہیں ہے. آرٹیکل 245 پڑھیں آئین کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستانی ریاست پر کسی نے حملہ کیا، ارتکاب کیا، اقدام کیا تو ریاست فوج کے ذریعے اپنا تحفظ اور دفاع کرے گی. لہذا آئین کے اندر تو جہاد کی اصطلاح ہے ہی نہیں. اور علماء نے پیغام پاکستان میں ریاست کو اختیار کیا دیا؟ پیغام پاکستان میں جو علماء نے اختیار دیا کیا دیا؟ ریاست کو جہاد کا اختیار دیا. سوال یہ کہ آئین میں تو اصطلاح ہی نہیں ہے. جب اصطلاح نہیں تو آپ اس کو اختیار کس بات کر دے رہے ہو؟ یہ تو آپ نے غیر آئینی اختیار دیا ہے ریاست کو. وہ ریاست جس نے اپنے آئین میں اصطلاح استعمال نہیں کی، اس لیے کہ آئین ہوتا ہے سیکولر، اس کے اندر مذہبی اصطلاح آ ہی نہیں سکتی، اور اگر آ بھی جائے تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. لہذا ریاست نے جو ہے مشرک کافر کی اصطلاح استعمال نہیں کی. اور آئین میں آپ یہ دیکھیں کالونیل مائنڈ کس طریقے سے سوچتا ہے. اس کی ایک سمپل ایگزامپل دے رہا ہوں. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صرف جو ہے مطلب غیر مسلم اقلیتیں جو ہیں، مائنورٹی جو ہیں، وہ صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتی. اس کے علاوہ ہر عہدے پہ جا سکتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک قادیانی جو ہے، یا ایک کافر جو ہے، یا ایک عیسائی اور یہودی جو ہے، یا جو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو ہے، وہ صدر اور وزیر اعظم کے سوا پاکستان کے ہر عہدے پہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. وہ پاکستان کا کمانڈر ان چیف بن سکتا ہے؟ کیا اسلامی امارت کے اندر کمانڈر ان چیف رسول کا دشمن بن سکتا ہے؟ آپ کے ملک میں بن سکتا ہے. چیف جسٹس ہندو، عیسائی، یہودی، قادیانی بن سکتا ہے، آئین کے تحت بن سکتا ہے. تو کالونیل مائنڈ اس کو سوچ ہی نہیں رہا کہ اس آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ ہی کالونائزڈ ہے. تو کالونیل مائنڈ جو ہے وہ سوچنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ بھائی جب آئین میں لکھا ہوا تو آپ بتاؤ نا یار یہ تو ہمارے ساتھ. اچھا، اور صدر اور وزیر اعظم کی اوقات کیا ہے؟ صدر کو جو ہے کوئی بھی جو ہے جو فوجی حکمران ہے، فوجی حاکم برطرف کر سکتا ہے، ماشاء اللہ لگا سکتا ہے. اور عدالت کو بھی جو ہے آرمی جو ہے کر سکتی ہے ختم، جو ہے مطلب. لہذا جو کافر ہونے کی شرط جو رکھی ہے وہ بھی سب سے کمزور عہدوں کے لیے رکھی ہے. کس کے لیے؟ صدر اور وزیر. ان کو جو برطرف کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تو کالونیل مائنڈ سوچنے کے قابل ہے یا نہیں؟ یہ ہے کالونیل مائنڈ جو ہے. ماشاءاللہ اسلامی ریاست. ابے تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، تم نے کچھ پڑھا نہیں ہے کیا؟ مطلب یہ ہے کالونیل مینٹلٹی جو ہے، مطلب کہ جو حقیقت سامنے ہونے کے باوجود حقیقت اس پر بے نقاب ہونے سے قاصر ہے. یہ کالونیل مائنڈ ہے. اس کالونیل مائنڈ کے ساتھ آپ اس کو کچھ بھی سمجھا لو، کچھ بھی اس کے سمجھ میں نہیں آنے کا. آخر میں وہ یہ کہے گا نہیں ٹھیک تو ہے نا، مطلب حکمران ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہے. تو کالونیل، جب تک کالونیل مائنڈ کلیئر نہیں ہوگا. ہوا یہ ہے کہ انگریز دیکھیں، ایک ہوتی ہے جسمانی غلامی اور ایک ہوتی ہے فکری اور ذہنی غلامی. جسمانی غلام جو ہے انتقال کے بعد آزاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی روح پرواز کر گئی، اب اسے آپ قید نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایک شخص روحانی اور جسمانی، فکری اور روحانی اور جسمانی طور پر غلام بن جائے تو وہ مرنے کے بعد بھی آزاد نہیں ہو سکتا. ایسا ہے مطلب. ٹھیک. لہٰذا ہم لوگ آزاد ہونے کے باوجود بھی حقیقت میں آج تک اسی جو ہے کالونی کے فکری اور ذہنی غلام ہیں. قائد اعظم نے جو پہلا خط لکھا 1948 میں، سپٹمبر 1948 میں، وہ امریکی صدر کو لکھا. ایک کتاب ہے پاک امریکہ ریلیشنز، 2 والیومز کے اندر ہے. یہ عارف کی کتاب ہے، اس میں وہ خط شامل ہے.
پہلا انہوں نے خط مطلب لکھا امریکی صدر کو، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس وقت پاکستان کے مالی حالات انتہائی خراب ہیں اور ہم اپنی معاشی بقا کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس کی طرف؟ برطانیہ کی طرف. یہ قائد اعظم کے خط میں لکھا ہوا ہے. کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ امریکہ کی طرف. اور سیکنڈ نمبر پہ ابھی تو تم نے آزادی کس سے حاصل کی؟ کس سے حاصل کی تم نے آزادی؟ آزادی کس سے حاصل کی؟ تو تم اس سے جو ہے تم بھیک مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اور اس میں انہوں نے لکھا خط میں کہ امریکہ ہمیں فی الحال 2 کروڑ روپے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ادا کرے، کیونکہ ہمارے پاس اپنے افسران اور ملازمین کی تنخواہوں کو دینے کے پیسے نہیں ہیں. امریکہ نے وہ، اور پھر وہ جب ہے ان کے قائد اعظم کے خاص ایلچی تھے میر لائق علی، وہ جو ہے جہاں سے گئے امریکہ، تو امریکی صدر نے ان سے ملاقات نہیں کی. امریکہ کے ایک انڈر سیکریٹری سے اس کی ملاقات ہوئی. یہ پاکستانی ریاست کی اوقات تھی. انڈر سیکریٹری نے ملاقات کی اور ان کی جو ریکویسٹ تھی 2 کروڑ قرضے کی وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دی. خط کے جواب میں امریکہ کے صدر کے انڈر سیکریٹری نے ایک خط لکھا قائد اعظم کے نام جو ان کو ہینڈ اوور کیا گیا. اس میں لکھا کہ ہماری پاس اتنے ایسے نہیں ہے کہ ہم آپ کے مطالبے کو پورا کر سکیں، لہٰذا ہم آپ کو کوئی قرضہ دینے سے قاصر ہیں. البتہ ہم جو ہے امریکہ کی طرف سے خیر سگالی کے طور پر 2 پنکھے اور 2 جو ہے کمبل وہ امریکہ نے پاکستان کو دیے. یہ پاکستان کا آغاز ہے ایک آزاد قوم کا. تو یہ کیا ہے؟ کالونیل مینٹلٹی ہے کہ نہیں؟ سمجھے نا؟ تو یہ جو کالونیل مائنڈ ہے وہ آزاد ہونے کے بعد اس کو پکار رہا ہے، اسی آقا کو پکار رہا ہے جس کے بارے میں آپ یہ پڑھ رہے ہو کتابوں میں کہ ہم نے آزادی حاصل کی. ابھی بھائی آزادی حاصل کر لی تو اب تم ان کی معاشی غلامی میں اس لیے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے. کیوں کہ آپ کے سارے پیرامیٹر، آپ کے سارے طریقے ادھر سے ہی آتے ہیں. تو جب ادھر سے پیسہ نہیں آئے گا تو وہ چلیں گے کیسے؟ جو ہے تنخواہوں کے پیمانے، گریڈ کیسے بنے گا، سیلری کتنی ملے گی، پینشن کتنی ہوگی، یہ سب آپ نے مغرب سے دیا ہے. تو جب آپ نے سب کچھ مغرب سے دیا ہے تو امداد کس سے لوگے؟ آپ امداد بھی مغرب سے لیں گے. تو جب آپ مغرب سے امداد لیں گے تو آپ کالونیل مائنڈ ہو یا نہیں ہو؟ تو آزاد ہونے کے بعد بھی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کالونیل مائنڈ کی حیثیت ہے آپ. یہی سوچ ہو رہا ہے مطلب عالم اسلام کے اندر. تو کالونیل مائنڈ جو ہے وہ یہ بات سوچنے. میں جب گیا وہاں پہ موٹر وے پر تو ایک آدمی جو ہے وہاں بڑی تعریف کر رہا تھا کہ کتنا اچھا موٹر وے بنا ہوا ہے، نواز شریف نے اتنا بڑا کارنامہ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے اپنا بتایا کچھ حال وال جو ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کون سی سواری ہے؟ یعنی میرے پاس موٹر سائیکل ہے. میں نے کہا آپ موٹر سائیکل لے کے آ سکتے ہو موٹر وے کے اوپر؟ وہ تو نہیں آ سکتے. تو میں نے پھر آپ اس کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں. جس سڑک پر میری سواری کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو اس سڑک سے مجھے نفرت ہونی چاہیے یا اس سڑک سے مجھے محبت ہونی چاہیے؟ یہ ایک کالونیل مائنڈ کہ جس چیز سے نفرت ہونی چاہیے اس چیز سے اس کو عشق ہے. واہ کیا سڑک ہے موٹر وے تمہاری. میں نے کہا اس کے اوپر تمہارا گدا گاڑی آ سکتی ہے؟ وہ بھی نہیں آ سکتی. گھوڑا گاڑی آ سکتی ہے؟ وہ بھی نہیں آ سکتی. بیل گاڑی آ سکتی ہے؟ وہ بھی نہیں آ سکتی. اونٹ گاڑی آ سکتی ہے؟ ابے جب تمہاری سواری اس پہ نہیں آ سکتی تو تم اس کی پٹھوگیری کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہے کالونیل مینٹلٹی کہ جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے، حصول میں نہیں ہے، حاصل نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ ہم کبھی حاصل کر لیں گے، لہذا اس امید پر اس سے عشق ہو رہا ہے. مطلب یہ امید جو ہے وہ جو ہے مطلب عشق کا دیا جلا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دیا جو ہے چلتا رہے گا. لہذا کالونیل مائنڈ کبھی بھی کالونیلزم کو شکل دینے کے قابل ہوا ہی نہیں عالم اسلام میں جو ہے. لہذا اس کالونیل مینٹلٹی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اب مثال کے طور پر کل میں پوچھا تھا ہمارے دوست سے بیٹھے ہوئے یہاں پر، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اردو جو ہے قومی زبان کس لیے؟ آپ لوگ حامی ہیں مطلب کہ اردو جو ہے قومی زبان ہو؟ کون کون حامی ہے اس کا؟ مخالف کون ہے اس کا یہ بتا دیں. حامی تو سارے ہی ہوں گے میرا خیال. میں تو اس کا حامی نہیں ہوں بھائی. میں تو اردو کو قومی زبان نہیں مانتا اور نہ اس کو ہونا چاہیے. لیکن اردو قومی زبان ہے کس لیے ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتا دوں گا. اور یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک میں قومی زبان ایک ہی ہوتی ہے. تو کیوں ہوتی ہے اور لوگ اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی کالونیل مینٹلٹی کہ آپ اردو کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ادھر جو ہے امریکہ میں انگریزی کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. فرانس کے اندر فرینچ کو، فرانس میں جو فرینچ زبان بولی جاتی ہے انقلاب فرانس کے وقت یہ زبان صرف 6% لوگ بولتے تھے. کتنے لوگ؟ 6%. 6% کی زبان آج فرانس کے ہر آدمی کی زبان بنا دی گئی. تو کیا یہ عمل شریفانہ طریقے سے ہوا یا یہ تشدد اور وائلنس اور جبر کے ذریعے ہوا؟ مشرقی پاکستان میں سب سے
پہلا ہنگامہ جو قائد اعظم کی تقریر کے دوران ہوا 1948 میں، قائد اعظم تقریر کرنے گئے، لوگوں نے ان کی تقریر سننے سے انکار کر دیا. کس بات پر؟ قائد اعظم نے تقریر کی کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اردو ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، پاکستان کی قومی زبان اردو نہیں، اردو کے ساتھ بنگالی بھی ہوگی، کیونکہ اکثریت ہمارے پاس ہے. مشرقی پاکستان میں کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، لہذا مشرقی پاکستان کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں پہ بنگالی زبان بھی قومی زبان ہوگی. قائد اعظم نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے تقریر کی اگر تم الگ ہونا چاہتے ہو تو الگ ہو جاؤ. 1948 میں ہی مسئلہ پیدا ہو گیا. تقریر ان کی موجود ہے، اگر آپ ان کی تقاریر پڑھیں وہ ہیں، پھر اس میں جو ہنگامہ ہوا وہ بھی موجود ہے سارا. یہ 1971 میں وہ الگ ہوگا، ہوئے نہیں ہوئے الگ. سوال یہ کہ بنگلہ دیش کی قومی زبان آج کون سی؟ بنگالی یا انگریزی؟ انگریزی ہے اس کی قومی زبان. تم نے تو آزادی حاصل کی تھی بنگلہ زبان کے اوپر، تو تم نے آزادی کے بعد جو ہے بنگلہ کو کیوں نہیں بنایا قومی زبان؟ اس لیے کہ بنگلہ زبان سے ترقی نہیں ہو سکتی، ترقی ہوتی ہے انگریزی زبان سے. ایسا ہی ہے نا، لہٰذا انگریزی لے آئے وہ. مطلب ابھی یہاں پہ جو سندھی نیشنلزم ہے ان سے پوچھے سندھی، ہم سندھی ہیں، سندھیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اچھا آپ کو ہم نے آزاد کر دیا سندھ، تو آپ کی قومی زبان کیا ہوگی؟ سندھی ہوگی یا انگریزی ہوگی؟ آپ دیکھ لیں آزاد ہونے کے بعد ان کی زبان انگریزی ہوگی. وہاں جی ان سے پوچھا اچھا جی کراچی کو ہم نے الگ کر دیا پاکستان سے، آپ یہاں پہ کون سی زبان لاؤ گے؟ حاجر یہاں پہ انگریزی زبان لائیں گے. پشتونستان کی تحریک ہے وہ الگ ہو جائے، وہ کون سی زبان لائے گی؟ تو امپیریلزم کے تم خلاف ہو اور آخر میں تمہارا آرڈر کیا ہے؟ امپیریلسٹ آرڈر ہی ہے. مطلب یہ ہے کالونیل مینٹلٹی جو ہے. اردو کیوں ہے قومی زبان؟ کوئی اس کا ہے نہیں مخالف آپ میں سے کہ یہ اردو کو قومی زبان کے طور پہ مطلب ایکسیپٹ نہ کرے اور میرا ہم خیال ہو؟ کوئی نہیں آپ کے اندر سے. جی وعلیکم السلام.